اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج سرطان، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 جنوری کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 جون سے 22 جولائی کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام اے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج سرطان کے تحت آئیں گے۔ وہ برج سرطان والے افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہشمند ہیں، اس اشرے کا وقت ان کے لیے بہت اچھا رہنے والا ہے۔ ان کو چاہیے کہ اس اشرے کے درمیانی اور آخری ایام کے دوران بیرون ملک جانے کے حوالے سے ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ کچھ ایسے سبب بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ بیرون ملک چلے جائیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو بیرون ملک نوکری کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان دنوں میں ضرور کوشش کریں، ان کو بھی خوشخبری سننے کو ملے گی۔ اس اشرے کے دوران آپ کی توجہ اپنے مذہبی معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی اور آپ مذہبی رسومات، مذہبی عبادات کی ادائیگی کی طرف خاصی توجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں آپ برج سرطان والوں کو کئی خوشخبریاں سننے میں مل رہی ہیں، وہاں ان کو چاہیے کہ اپنے ازدواجی معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتیں۔ اس اشرے کے درمیانی اور آخری ایام ان کے ازدواجی معاملات میں کچھ خرابی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ آپ کے غصے میں جدھر اضافہ دیکھنے میں آئے گا، وہاں آپ کے شریک کار کا بھی ہر معاملات کی طرف، ہر معاملے کے حوالے سے بڑھ چڑھ کر بولنا، بڑھ چڑھ کر فیصلے کرنا آپ کے آپسی تعلقات میں خرابی کو ظاہر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کی بھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ ان کے رشتے کی بات بن جائے، بلکہ جن لوگوں کی رشتے کی بات بنی ہوئی ہے، ان کو چاہیے کہ اس اشرے کے دوران کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی یا کوئی بھی ایسا فعل مت کریں جس کی وجہ سے آپ کا رشتہ ختم ہو، کیونکہ اس اشرے کا وقت، خاص طور پہ اس اشرے کی 6 سے 10 جنوری کا وقت جو ہے، رشتے میں خرابی آنے کو ظاہر کر رہا ہے اور بات ختم ہونے کے بھی امکانات نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کے آخری ایام میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے خاصی جدوجہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آپ کو کئی ایک کامیابی ملتی نظر آتی ہے۔ ان دنوں میں آپ کے تعلقات اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ خاصے بہتر رہیں گے اور ان سے وابستہ جو کام ہے وہ بھی حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو آپ کو قیمتی چیز کی خریداری کا ارادہ کر رہے تھے، اس اشرے کے آخری ایام میں آپ ان معاملات کو حقیقی شکل دینے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ ملازم پیشہ افراد جن کے لیے اپنا دفتری ماحول خاصا مشکل جگہ بنی ہوئی تھی، سازشیں ان کے خلاف ہو رہی تھیں اور یہ ان معاملات کے حوالے سے خاصے ڈپریس تھے، ذہنی پریشانی میں مبتلا تھے، اللہ کے فضل و کرم سے اس اشرے کا اختتام، اس اشرے کے آخری ایام ان معاملات کے حوالے سے مثبت تبدیلیوں کو ظاہر کریں گے۔ آپ کے لیے مشکلات میں کمی آئے گی، یہاں تک کہ وہ لوگ جو آپ کے مخالف تھے یا آپ کے لیے سازشیں کر رہے تھے، آپ کے سامنے ان کے چہرے بھی عیاں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو نوکری کی تبدیلی کے خواہشمند ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس اشرے کے آخری ایام سے ان معاملات کے حوالے سے کوششوں کا آغاز کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر روزگار ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس اشرے کے آخری ایام میں آپ ذہنی حوالے سے کچھ ڈسٹرب رہیں گے، لیکن پھر بھی ایک اچھی بات یہ دیکھنے میں آئے گی کہ اپنے روزمرہ کاموں کو اور اپنے دفتری معاملات کو آپ بہتر طریقے سے لے کر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کے شروع کے ایام میں آپ شادی بیاہ اور اس طرح کی دیگر تقریبات میں شرکت کرتے نظر آتے ہیں اور اس اشرے کے شروع کے ایام آپ کے سیر و تفریح کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ اس اشرے کے آخری ایام آپ کے اندرون ملک سفر کے لیے جانے کو بھی ظاہر کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو کرائے کے مکان کی تلاش میں ہیں، ان کی بھی یہ کوشش، ان کی یہ جدوجہد بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ان کو ایک اچھا اور بہتر جگہ ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران آپ کی توجہ اولاد کی معاملات کی طرف بھی خاصی مرکوز رہے گی اور آپ ان کے حوالے سے بھی خاصے فکر مند نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کے دوران اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز نظر آتی ہے، یہاں تک کہ وہ طالب علم جو تعلیم کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس اشرے کے دوران ضرور کوشش کریں، یا جن لوگوں نے پہلے ہی اپلائی کیا ہوا تھا، ان دنوں میں ان کو کوئی اچھی اور بہتر خوشخبری ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا رافع 3 تسمیہ آپ نے سی کرنی ہے روزانہ ظہر کی نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق چاول صدقے کے طور پر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کے معاملات میں بہتری آئے گی۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 8 جنوری کی ہے اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 7 جنوری کی ہے۔ برج سرطان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔